الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سلام. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة من الله والله عليم حكيم. حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبے میں چند باتیں جو کی تھیں ان میں ایک سب سے پہلے یہ بات کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق جو ہے جس میں کئی قسم کے انسان، عقل مند، کم عقل مند، کمانے والے، نہ کما سکنے والے، غریب، کمزور، مالی لحاظ سے انسان جو پریشان حال ہیں، ان کو چاہیے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے یہ اس لیے امیر لوگوں پہ فرض کیا ہے کہ امیروں کے مالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان غریبوں کی دل جوئی کرے اور ان کے جو مالی مسائل اور ان کی مالی جو پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور فرما دے. دوسری بات یہ کہی تھی کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑا جھکنا چاہیے، بڑی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دینی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے انہیں کہ اللہ نے انہیں زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، زکوٰۃ مانگنے والا نہیں کہیں بنا دیا. اللہ نے ان کا ہاتھ اوپر والا بنایا ہے کہ وہ لوگوں کو دیتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کا ہاتھ نیچے والا، مانگنے والا نہیں بنا دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر آدمیوں سے بھی جو کچھ ان کو کہا ہے وہ بالکل تھوڑی سی 2.5% صرف ان کے مالوں میں سے کہا ہے، اتنے پیسے تم دے دو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. شریعت اسلامیہ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھی مقرر کیا ہے، کیوں؟ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ دین اسلام کو قائم دائم رکھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو مسلمان دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائے، مالی لحاظ سے جو کمزور ہیں، جو ماڑے ہیں، کہیں گداگری کے اوپر نہ اتر آئے. مسلمان جو ہے کہیں ایسا نہ ہو
اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے کہیں اپنی عزت اور عصمت کے سودے نہ کر لیں، مسلمانوں کی عزت محفوظ ہو جائے۔ امیروں کو چاہیے کہ اپنے مالوں میں سے ان کا خیال رکھیں۔ پھر مسلمانوں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کئی مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، خودکشی کر لیتے ہیں، ان کو ان کی خودکشیوں سے بچایا جائے۔ مسلمان جو ہیں یہ دنیا میں قائم رہیں، اللہ کا نام لینے والے جو لوگ ہیں یہ اللہ کا نام لیتے رہیں، انہیں کو مالی پریشانی نہ ہو۔ کئی لوگ جو ہیں ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات اس قدر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ دین اسلام کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں غیر مسلموں سے ان کے مالی مدد لے کے۔ یہ سارے کا سارا فرض جو ہے یہ مسلمان جو امیر لوگ ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کون کون مسلمان کس حال میں رہ رہا ہے، کیا اس نے رات کو روٹی کھائی ہے، کیا اس کے بچوں نے کپڑے پہنے ہیں، کیا ان کے بچوں کے ان کی بیٹیوں کے سروں کے اوپر ردائیں اور چادریں ہیں، اور کیا ان کے پاؤں میں جوتیاں ہیں، رہنے سہنے کے لیے ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں۔ یہ سارے کا سارا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر آدمیوں سے، یہ ایک امیر آدمی کے لیے یاد رکھیں، دھیان سے سن لیں، اللہ کی قسم یہ دھیان سے سن لیں، ایک امیر آدمی ہو دنیا میں کھاتا پیتا ہو، قیامت کے دن یہ جہنم کے اندر چلا جائے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ کیوں جہنم کے اندر جائے؟ اللہ نے مال دیا، مال کے ذریعے اللہ کی جو مخلوق ہے ان کی خوشیاں جو ہیں وہ دوبالا کرے، خوشیاں بانٹیں ان میں، ان کے غم اور ان کی تکلیفوں کو دور کرے۔ اللہ دنیا اور آخرت کی ساری تکلیف دور کر کے جنت کی چابیاں ہاتھ میں دے دے گا۔ امیر آدمی کے تو ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی چابی دی ہوتی ہے، اب اس کی مرضی ہے وہ چابی کے ساتھ جہنم کے دروازے کھولنا شروع کر دے اور مال کو سمیٹ کے کوشش کرے کہ سارے کا سارا مال دولت پائی لے کے اس کو قبر کے اندر چلا جائے اور دفنا دے اس کو، یہ اس کی مرضی ہے۔ حضرات یہ بات یاد رکھ لیں، یاد رکھنے کی بات یہ ہے جب تک مسلمان دنیا میں باقی رہیں گے، ظاہر ہے مسلمانوں نے قیامت کے دن تک، آخری مسلمان ایک بھی جب تک زندہ ہے قیامت نہیں ہو آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، فرمایا ایک بھی اللہ کہنے والا جب تک ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، داتا اللہ ہے، پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہے، نظر کے لائق اللہ ہے، نیاز کے لائق اللہ ہے، سجدے کے لائق اللہ ہے، رکوع کے لائق اللہ ہے، جس کا گھر کا طواف کیا جائے وہ صرف اللہ کی ذات۔ جب بھی ایک بندہ بھی رہے گا کہے گا اللہ ہی تکلیفوں کو دور کرنے والا اور خوشیاں دینے والا ہے، قیامت نہیں آ سکتی، یاد رکھیں۔ یہ دنیا میں لوگ باقی رہنے چاہیے، یہ بات یاد رکھیں جو کرنے والی ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام کیا ہے، یہ بات سمجھ لیں، انتظام یہ کیا ہے کہ کائنات میں قیامت کے دن تک، آخری دن تک مسلمان جو ہے ان کے جتنے بھی مسائل ہوں گے مالی، اللہ نے ان کو دور کرنے کے لیے قیامت کے دن تک اتنے لوگوں کو مال دولت ضرور دینا ہے کہ جن کی زکوٰۃ اتنی ضرور نکلتی ہو جس سے کہ مسلمان بچیاں اپنی عزت کو فروخت نہ کریں، ان کے مسائل زکوٰۃ سے حل ہوں، وہ بھوکے نہ مر جائیں۔ اللہ نے اتنا مال دنیا میں لازماً اپنے فضل سے پیدا کرنا ہے اور اتنی زکوٰۃ بنے گی کہ لوگ جو بھوکے نہ مرتے ہوں، لوگ پیسے نہ رہتے ہوں، لوگ جو ہے ننگے پاؤں نہ پھرتے ہوں، لوگ دین اسلام کو نہ چھوڑتے ہوں، اتنی زکوٰۃ قیامت کے دن تک مسلمانوں کی لازمی نکلے گی۔ اب اگر مسلمانوں کے مسائل میں یہ ایسا آتا ہے حضرات، بڑے خوفناک بات یہ ہے کہ اللہ نے انتظام کرنا ہے قیامت کے دن تک اتنا لوگوں کو مال دولت دینا ہے کہ زکوٰۃ نکلتی ہو کہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوتے ہوں۔
اس کے باوجود اگر کوئی دنیا میں غریب اور بھوکا مر جاتا ہے، رات کے وقت روٹی نہیں کھاتا، اللہ کی قسم چونکہ اللہ نے انتظام کر دیا ہے، امیروں نے روکا ہے، امیروں نے اس کو زکوٰۃ نہیں دی، قیامت کے دن امیروں سے پوچھا جائے گا۔ ان کی خودکشیاں جو کرتی ہیں، قیامت کے دن اللہ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا کہ اس نے خودکشی کی تھی، تم نے زکوٰۃ ان کے گھر میں نہیں دی تھی، غربت اور پریشانی کے عالم میں اس نے چوریاں اور ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، یہ جرم تم نے کروایا تھا، ہم نے دنیا میں اتنا مال دولت پیدا کیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جرم نہ کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے، امارت کی وجہ سے تم نے امارت سے امیر تر ہوتے گئے، غریبوں کی طرف توجہ نہیں کی، ان کے جو جرائم تھے ان جرائم کے ذمہ دار تم لوگ ہو، قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ نے انتظام قیامت کے دن تک پورا کر دیا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ مسلمان جو ہے اگر یہ پوری صحیح طریقے سے یہ زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے اور صحیح طریقے سے جن کو زکوٰۃ لگتی ہے ان کو زکوٰۃ دیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں مسلمان ہو اور وہ بھوکا سو جائے، اس کی بچی جو ہے وہ اس وجہ سے عزت اور غیرت کا سودا کر لے کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ اس وجہ سے اس کے بچے جرم نہیں کریں گے کہ کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں تھی، اللہ نے ان کا انتظام کر دیا ہوا ہے۔ اب یہ ان کا کام ہے، یہ اپنے محلے میں جہاں رہتے ہیں، امیر آدمی کا صرف یہ کام نہیں صبح گھر سے نکلے کھائے پیے عیش کرے، کھانے کے بعد کاروں میں بیٹھ کے بڑی بڑی گاڑیوں میں جا کے اور کارخانوں میں جا کے فیکٹریوں میں جا کے آفس میں جا کے بیٹھ، نہیں، اللہ نے قیامت کے دن یہ بھی پوچھنا ہے کہ تیرے ہمسائے میں کتنے لوگ بھوکے سوئے تھے کہ نہیں سوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن بھی من بات جارہ جائعن، فرمایا کون مسلمان، تم اسے مسلمان سمجھتے ہو، تم اسے یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد الرسول اللہ کے اوپر ایمان لایا ہوا ہے کہ رات کو اس نے خیال نہیں کیا، پتہ ہی نہیں کیا ہمسایہ بھوکا سویا ہوا تھا، اور کہتے ہو یہ محمد الرسول اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے؟ نہ، اس کا کوئی میرے اوپر ایمان نہیں۔ اللہ کے رسول نے انکار کر دیا اس آدمی کے ایمان سے۔ اس کا یہ بھی کام ہے، گلی محلے میں پتہ او بھائی ٹھیک ہو، کام ٹھیک، اور دانے ہیں بھائی، کام سے، او بھائی کچھ نہ کچھ گزارا ہو رہا ہے نہ کوئی، ان کا خیال رکھے، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ جس مسلمان کے دل میں درد ہی نہیں، جس مسلمان کے دل میں خیال ہی نہیں آتا کہ کسی کے مجبوریاں، پریشانیاں اور تنگیاں اور تکلیفیں جو ہیں میں ان کے لیے ان کو دور کرنے کے لیے کچھ مالی طور پہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اگر اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں، اللہ کے نزدیک ایسے مسلمان کی دین اسلام کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ یہ بھی ایک مسلمان ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ نمازی بھی ہے، میں نے پچھلے جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ 77 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا، اس کو چاہیے کہ صرف نماز نہ پڑھے، جس طرح وہ نماز پڑھنے والا یہ اعلان کرتا ہے اللہ نے بلایا ہے، میں اللہ کے لیے وقت نکالوں گا، یہ وقت اللہ کا ہے۔ پھر یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس جسم کے اوپر مرضی اللہ کی چلے گی۔ اللہ نے کہا ہے کہ چلو میرے سامنے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، اتحیات میں بیٹھو، میں بیٹھ گیا ہوں، میرے جسم کے اوپر مرضی اللہ کی چلتی ہے۔ اور ایسے ہی ایک زکوٰۃ دینے والا جو ہے یہ بھی اعلان کرتا ہے اللہ میرے جسم کے اوپر بھی تیری مرضی، تیرا حکم چلتا ہے، اللہ میرے مال کے اوپر بھی تیرا ہی حکم چلتا ہے، تو نے یہ کہا کہ یہ ایسے ایسے کرو، میں نے کر دیا ہے۔ مال کے اوپر، جان کے اوپر، جسم کے اوپر، ہر چیز کے اوپر تیرا ہی حکم چلتا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اپنے بندے کے اوپر تو رحم کر دے۔ یہ انسان پھر جب یہ کہے گا پھر واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فضل و کرم کر دے گا۔ شریعت اسلامیہ تو یہ چاہتی ہے کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، اگر مسلمان کبھی پریشان ہو گئے ہیں تو دولت مندوں کے اوپر فرائض زیادہ آ جاتے ہیں۔ تاریخ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کا شام سے مال آ رہا تھا اونٹوں کے اوپر، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مدینے کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں تھی، بڑی غربت اور پریشانی کا سامان تھا۔
ان کا مال باہر سے آ گیا شام سے، اونٹوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، مال ان کے اوپر اونٹوں کے اوپر لدا ہوا تھا۔ جو مدینے کے تھے نا امیر آدمی، کام کرنے والے، بڑے بڑے آڑتی جسے کہتے ہیں، یہ آ کے کہنے لگے عثمان یہ مال ہمیں دے دو کیونکہ بڑا قحط کا سامان ہے، تم نے جو چیز 10 کی خریدی ہے ہم 12 روپے اس کے دے دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے یہ بہت تھوڑے ہیں۔ وہ کہنے لگے اچھا تم اس طرح کرو کہ جو تم نے چیز 10 کی خریدی ہے ہم 14 روپے اس کے دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے یہ تو بہت تھوڑی ہے، مجھے اس سے زیادہ مل رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ کے بندے، ہم مدینے میں سب سے بڑے جو تاجر ہیں وہ تو ہم لوگ ہیں، کون اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ کہنے لگے ایک ہے، سارے مدینے کے غریب مسکین لوگوں کو بلاؤ، آج پریشانی کا عالم ہے، میرے اونٹوں کے اوپر مال لدا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ کون ہے وہ تو بتا دو، کون ہستی ہے جو اتنے پیسے دیتا ہے اس سے زیادہ؟ کہنے لگے میں جانتا ہوں ایک ایسی ہستی کو، میں نے 10 کی چیز لی ہے وہ مجھے 100 عطا کرے گا۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سارے مدینے کے لوگوں کو بلا کے سارے کے سارے اونٹوں کی جو لائنیں لائے سب ان کو کیا برابر تقسیم کر کے اپنے گھروں میں لے جاؤ۔ وہ کون سا مسلمان ہے؟ وہ کون سا مسلمان ہے جس کو کسی کا درد نہیں؟ تنگی اور تکلیف کے دور میں اپنے پاس سے مول بڑھا دینا، پیسے بڑھا دینا، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، فرمایا دین تو اس چیز کا نام ہے لوگوں کی خیر خواہی کی جائے۔ لوگ پریشان ہیں، جو خیر خواہی کر سکتا ہے مالی طور پہ ان کو چاہیے ان کی خیر خواہی کرے، ان کی بیٹیوں کے سروں کے اوپر ردائیں اور چادریں دے، ان کے پیٹوں کی جو پیاس اور بھوک ہے اس کو ختم کرے۔ اللہ سے اگر وہ چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں اگر خیر چاہتا ہے، شریعت اسلامی جو ہے پھر بلکہ ایسے حدیث قرآن مجید نے بلکہ یہ کہا ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں کیسے کیسے اچھے لوگ ہیں کہ ان کو خود بھوک لگی ہوتی ہے، غیر کو دیکھ کے کہتے ہیں اور چلو تم کھا لے۔ اے میرے نبی، آپ کی امت میں ایسے لوگ ہیں، رہیں گے، اور ان لوگوں کے تذکرے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے تذکرے ہیں جو غیروں کے لیے کریں۔ آپ نے وہ مشہور بات نہیں سنی ہوئی جو حافظ ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے، غزوہ یرموک میں جب یہ مسلمان جو تھے یہ لڑنے کے لیے عیسائیوں کے ساتھ گئے تھے، شدید گرمی کا دور تھا، بڑی عیسائی مملکت، اس دور کے وہ کیسر و کسرا جس طرح اس دور کا وہ جو کیسر تھا، امریکہ اس دور کا تھا، وہ مسلمانوں کی فوج حضرت عمر فاروق کی فوج سے لڑنے، اتنی شدید لڑائی، تیز لڑائی اور گرمی شدید تھی۔ کئی مسلمان جو تھے وہ زمین کے اوپر ظاہر لڑائی میں یقتلون و یقتلون، کبھی قتل بھی کیا جاتا ہے، کبھی اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوا جاتا ہے۔ کئی مسلمان جو تھے زخمی زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے اور ان کے منہ سے نکل رہا تھا کہیں ماں کو پانی کا گھونٹ ہے، ہری بخساس ہے، کو پانی کا گھونٹ ہے۔ ایک بندہ پانی کا جو تھا وہ اس نے تھوڑی چھوٹی سی مشق تھی اس کے پاس، وہ بار کے زرک لے وہ مجاہدین جو زمین پہ پڑے ہوئے تھے، اس نے ایسے پانی کے اس کو دیں آگے، ماں کو پانی پلانے والا ہے، اس نے کہا پانی آگے اس کو پلا دو۔ وہ بیچارہ آگے گیا پانی پلانے، آگے سے آواز آئی ماں کوئی پانی پلانے والا ہے، اور دوسرے نے بھی کہا جاؤ تم اگلے کو پانی پلا دو۔ یہ زندگی کی آخری سانس ہے۔ جب تیسرے کے پاس گیا، اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ پہنچتے پہنچتے اس کا آخری سانس نکل گیا۔ یہ بھاگ کے واپس آیا دوسرے کے پاس، اسے پہلا اس کا سانس بھی نکل چکا تھا، یہ پہلے کے پاس آیا اس کا سانس بھی نکل۔ یہ تو مسلمانی، یہ ہے مسلمانی۔
کہ زندگی کا آخری سانس بھی ہو غیروں کا خیال رکھے، دوسرے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات، یہ مسلمانی ہے۔ اور انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ فرمایا یہ دنیا کے لوگ ہیں جن کے مال اور جن کی جانیں ہم نے لے کے، ہم نے سودا کر لیا، مال اور جان ہمیں پکڑاؤ، جنت کی چابی ہم سے لے لو جاؤ۔ جنت کی چابیاں اللہ سے ایسے ملتی ہیں، احساس کرنے سے، دوسروں کے کام آنے سے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیں، ایک تو اس نے صرف 2.5% مال مانگا، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں، اب تمہارے مسلمان بھائی کو، عزیز کو، غیر عزیز، ان کے لیے یہ سارا مال دے دیا۔ پھر کہا میں تمہیں کہتا ہوں کہ مال اس سے کبھی کم نہیں ہوگا، مال کے اندر برکت آئے گی۔ پھر یہ بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ عطا کرنے سے، یہ جو مال کے شر ہوتے ہیں، کئی قسم کے شر ہوتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا بیٹی کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں، کس حال میں ہے، اللہ سے دور ہو گیا، مسجد سے دور ہو گیا، دینداروں سے دور ہو گیا، یہ تکبر پیدا ہو گیا مسلمان، مال کے آنے کئی قسم کے شر ہوتے ہیں، اللہ ان شروں سے بھی محفوظ فرما دے۔ پھر یہ ایک بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم صلی علیہ، یا اللہ ان لوگوں کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرما۔ زکوٰۃ کے بارے میں چند باتیں جو عرض کرنی ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان اگلے سال کی زکوٰۃ بھی دینا چاہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول اگلے سال کی زکوٰۃ میں دے سکتا ہوں؟ کہ میں نے زکوٰۃ دے دی، مسلمان کو آ گئے، واقعی مجبور تھے، ابھی یہ مسلمانوں کا حال یہ دیکھیں، ابھی پتہ نہیں خود زندہ رہنا ہے کہ نہیں، لیکن خیر خواہی اگلے کی ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول کیا اگلے سال کی بھی زکوٰۃ لوگ اگر مجبور آ جائیں تو میں دے سکتا ہوں؟ فرخص لہ فی ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ اگلے سال کے لیے بھی مسلمان آ جائیں اور ان کی پریشانیاں ایسی ہوں، آپ اگلے سال کی بھی زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کی طرف سے اگر زکوٰۃ دینا چاہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول آپ کے چچا نے نہیں دی، دوسرے لوگوں نے زکوٰۃ دے دی ہے۔ میں اچھا چچا نے نہیں دی، کوئی بات نہیں، چچا بھی تو باپ کی طرح ہی ہوتا ہے نا، چچا کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، ان کے اونٹ گائے جو تم نے گنے دیکھے، جو کچھ بھی تھا، ان کی زکوٰۃ میں اللہ کا نبی محمد رسول اللہ دے دیتا ہوں۔ اس لیے کوئی دوسرا مسلمان بھی کسی کی طرف سے اگر زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، اس کا زیور ہے، اس کا ہار سیٹ ہے، اس کی چوڑیاں ہیں وغیرہ، اور وہ 7.5 تولے سے زیادہ ہے، وہ دینا چاہتی ہے زکوٰۃ، اپنے خامند کو کہتی ہے تیری مہربانی میرا ہار ٹوٹ جائے گا، چوڑی کٹ جائے گی، چھاپ کٹ جائے گی، تو تیری مہربانی اگر تو دے دے تو کوئی بات نہیں۔ شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر خامند یا اس کا باپ یا چچا کوئی بھی اور اگر زکوٰۃ دینا چاہے کسی کی طرف سے، اللہ کی شریعت میں وہ زکوٰۃ جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ وہ خود ہی بندہ اپنی بیوی کو کہہ سکتا ہے تیرا سونا ہے، تیرا حق مہر ہے، تیرا مال دو تو دے، تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں دیتا وہ اس میں سے وہ جتنا ہے مناسب طریقے سے بیچ کے وہ دے، اور خوشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں وہ جن کو زکوٰۃ لگتی ہے وہ ان کو دے دے۔ پھر اگر کوئی آدمی، شریعت یہ کہتی ہے کہ زیادہ زکوٰۃ دینا چاہے، کئی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، میں بھی اللہ کے کئی بندوں کو جانتا ہوں جو خوشی کے ساتھ زیادہ دے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا حضرت ابی بن کعب کو جاؤ اس علاقے سے زکوٰۃ لے کے آؤ، اکٹھی کر کے آؤ۔ وہ آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں بندے کی زکوٰۃ تھوڑی بنتی ہے۔ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ او یار تو زیادہ لے لے، جتنی تیری تو لے گا، چک پھڑ،
اے اللہ کے رسول مجھے تو ڈر آ گیا، میں زیادہ نہیں لے سکتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ ہی آ گیا خود ہی، اور آ کے اس بندے نے یہ بات کہی، اس نے آ کے یہ بات کہی کہ اے اللہ کے رسول میری زکوٰۃ جو اس نے کہا ہے نا بنتی ہے، وہ اس نے کہا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ اونٹ کا جو ہے نا یہ دے دے۔ اے اللہ کے رسول آج زندگی میں پہلی دفعہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ کی طرف سے کوئی آدمی آیا زکوٰۃ لینے میرے پاس۔ اللہ کے رسول میں اس کو کہتا ہوں یہ چھوٹا بچہ بنتا ہے میرے اوپر، لیکن اے اللہ کے رسول میں کہتا ہوں اس کو چاہیے بہترین اونٹنی دودیل جو ہے جس کا بہت دودھ دینے والی ہو اور تگڑی جوان ہو اور کام بھی آئے۔ اللہ کے رسول آپ نے آدمی بھیجا ہے، میں وہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اپنی مرضی سے دینا چاہتے؟ اس نے کہا میں اپنی مرضی سے دینا چاہتا۔ فرمایا جاؤ وَدَالَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر خوشی سے کچھ زیادہ دینا چاہتا ہے تو وہ لے لو، اور پھر آپ نے دعا کی اللہ تیرے مال میں برکتیں ڈال لے۔ یقین مانیے میں یہ سمجھتا ہوں اگر قیامت تک بھی کوئی انسان اپنے مال میں سے اگر اس کی 100 زکوٰۃ بنتی ہے 101 روپیہ دیتا ہے، 10 دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، اگر اللہ کی قسم میرا دل یہ کہتا ہے یہ دعا برکت کی محمد الرسول اللہ کی اس کے لیے بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے لیے اس لیے انسان کو صرف یہ نہیں کہ بس بھائی مک گئی زکوٰۃ، بس میں کئی اللہ کے بندے ہیں، مجھے کئی بندے اللہ کے جو ماڑے غریب بندے ہیں مجھے کیا آ کے چپ کر کے کان میں کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے حافظ صاحب آپ کسی کو کہیں، میں کسی آگے اللہ کے بندوں کو کہہ دیتا ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا میں نے کسی بندے کو کہا، اس نے کہا حافظ صاحب سیدھی سی بات ہے 10 لاکھ زکوٰۃ نکلتی تھی، یقین کرو ساری کی ساری زکوٰۃ جو ہے تقسیم، اب زکوٰۃ کا کچھ نہیں بچا۔ اب 10 لاکھ زکوٰۃ 4 کروڑ کی بنتی ہے۔ 10 لاکھ تم نے زکوٰۃ دی، یہ 4 کروڑ تجھے کس نے دیا ہے؟ اور تجھے پتہ ہی نہیں یہ اللہ نے دیا ہے؟ اور ڈنگرا اور تو اگلے سال کی زکوٰۃ دے دے، نہیں اس کو چھوڑ اور کہے اس کی جو ضرورت ہے یہ پوری ہونی چاہیے، اللہ نے مجھے 4 کروڑ بھی تو، اللہ اگر 3 کروڑ کر دیتا، 2 کروڑ کر دیتا، 4 کروڑ کا ہی نقصان ہو جاتا تو پھر کیا کر لیتے تم؟ اور تم ہی مر جاتے اور تمہیں کھانا نصیب نہ ہوتا، ایک پانی کا گھونٹ تجھے نصیب نہ ہوتا، لقمہ روٹی کا نصیب نہ، کیا اے جی زکوٰۃ کے پیسے مک گئے جی حافظ صاحب۔ کس قسم کی گھٹیا حرکتیں لوگ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں۔ یہ کوئی مسلمانی اس قسم کی مسلمانی اللہ کو پسند نہیں ہے جو غیروں کے لیے اچھا سلوک کرنے والا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے ضمن میں پھر ایک اور بات کرنے والی ہے کہ زکوٰۃ جس کو نہیں دینی ہے ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو رشتہ داریاں ہیں، مثلا آپ کی اولاد میں سے آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں، اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جو ہیں ان کے چچاؤں کی اولاد حضرت حمزہ کی اولاد، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ ان کی اولاد، ان کے بیٹے حضرت عباس کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس وغیرہ، یہ ان کی اولاد کو، اور ایسے ہی آپ کے چچا حضرت یہ ابو طالب جو ہیں ان کی اولاد، حضرت علی وغیرہ یہ چچا کے بیٹے، عقیل یہ چچا کے بیٹے، جعفر یہ چچا کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، یہ سارے کا سارا نبی علیہ السلام کا جو کنبہ ہے قیامت تک کے لیے ان کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بات یاد رکھ لیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ زکوٰۃ کوئی پلیت چیز ہے، اور اگر پلیت چیز ہو تو وہ اللہ کے راستے میں پلیت چیز دی جا سکتی ہے؟ پلیت چیز تو کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی، پلیت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے سمجھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکتیں اور فضل آپ کے اوپر کیا ہوا تھا، ایک ان میں سے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے کے جو بڑے بڑے مذہبی رہنما ہوتے تھے نا، ان کے پنڈت، ان کے پادری، ان کے پروہت، ان کے براہمن، یہ
دولت ٹیکس لگاتے تھے کہ سال بعد تم نے اتنا ٹیکس جو ہے یہ ہمیں دینا ہے، ہم تمہارے لیے دین کا کام، ہم تمہارے لیے مذہب کا کام کرتے ہیں، یہ اتنا ٹیکس تم نے دینا ہے، اور وہ ٹیکس وصول کرتے تھے۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر حرام کر دیا یہ زکوٰۃ لینا، اس لیے ساری دنیا کو بتایا جائے کیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور میں کو دنیا میں یہ جو محنت کوشش قربانیاں کرتا ہوں، جو مارے کھاتا ہوں، جہاد میں جاتا ہوں، بھوکیں کاٹتا ہوں، اور جو کچھ بھی میں کام کرتا ہوں، اور میں دنیا میں یہ ٹیکس لینے کے لیے نہیں، یہ سارا میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام، پھر صرف یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے نہیں لیا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے، کہا قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے میری آل اولاد کو بھی کوئی نہ دے کے، تاکہ یہ نہ کہے خود نہیں لی اولاد کو لے لی ہے، اولاد کے لیے بھی حرام کر دی ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، زکوٰۃ کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، یہ صداقت اور سچے نبی ہونے کی یہ دلیل ہے کہ یہ دنیا کے ٹیکسوں کے لیے، مال دولت کے لیے اور بادشاہی کے لیے کام کرنے والا نہیں، یہ تو اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے۔ اس کو نہیں چاہیے آپ ان کو تحفہ دیں، کو دینا چاہتے ہیں ہدیہ دیں، ہدیہ لیں گے، وصول کریں گے، چاہے ایک ٹکے کا کہ ٹیڈی پیسے کا کیوں نہ ہو، لیکن باقاعدہ حصہ جو ہے نہ محمد رسول اللہ کے لیے ہے، نہ آپ کی آل اولاد کے لیے ہے، اس لیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں تو رب العالمین کے لیے کام کرتا ہوں، میں دنیا کے نفع کے لیے تو دین کا کام کر ہی نہیں رہا۔ اور پھر زکوٰۃ جو اگر کوئی انسان، ہاں اگر کوئی زکوٰۃ کا مال اپنے مال میں رکھتا ہے، ایک تو یہ مال کو تباہ کرے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالت الزکاۃ مالا الا اخلقتہ، یہ باقی کے مال کو تباہ کرے گا، گندا کرے گا، اور کتنا گندا کرے گا۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، یہ سمجھ لیں سارے الفاظ ہیں، اوساخ الناس، کوئی ایک آدمی کسی جگہ بیٹھ کے پیشاب اور پخانہ کرتا ہے، کرنے کے بعد چپ کر کے وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ آ کے پھر اپنے وجود کو، اپنے شرمگاہوں کو وہ دھوتا ہے آ کے، اور وہ دھونے کے بعد جو پانی نیچے گرتا ہے، جس کے ساتھ پخانہ بھی کچھ نہ کچھ لگا ہوتا ہے، پیشاب کی چھینٹیں، پیشاب کے قطرے بھی ہوتے ہیں جس پانی کے، اس پانی میں فرمایا جتنا گندا اور پلید وہ ہے نا، کسی کو کوئی انسان اپنے شرمگاہ کو دھو کے، وہ زکوٰۃ نہ دینے والا وہ پیتا ہے اور وہ کھاتا ہے، اپنی ہی پیٹھ کو دھوتا ہے، اپنی شرمگاہ کو دھوتا ہے جس میں پیشاب اور پخانے کی آمیزش ہوتی ہے، پھر اس کو کٹ کٹ کے پیتا ہے اور کسی کو دیتا ہی نہیں۔ یہ اتنا گندا اور غلیظ ہوتا ہے یہ مال جو ہوتا ہے۔ پھر زکوٰۃ جو ہے یہ والدین کو دینا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، والد کو، والدہ کو، دادا کو، پردادا کو، دادی کو، پردادی کو، اوپر اور نیچے یہ ساری ان کو دینا جائز نہیں۔ کیوں؟ یہ تو جو والدین ہوتے ہیں یہ تو بچے کے مال کے ویسے ہی وارث ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لولدیک، ایک بچے کے مال کے بارے میں کہا تھا باپ کو، باپ بیٹھا ہوا تھا، بچے نے شکایت دی جی ابا جی میرے پیسے لے لیتے ہیں، دیتے نہیں، پھر ادھار لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا سارے کا سارا مال تیرے والد کا ہے اگر لینا چاہے، جب مال ہی اس کا ہے تو والد جو کو زکوٰۃ دینی، ایسے اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینی، اپنی بیوی کو زکوٰۃ دینی، یہ وہ تمام جن کی کفالت کر رہا ہے ان کو زکوٰۃ دینی جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ محنت اور مشقت کر کے ان کے لیے وہ روزی کا انتظام کریں، اگر نہیں ہوتے تو بے شک یہ زکوٰۃ کسی سے لے کے اپنے ماں باپ کو کھلائے، خود کھائے، اللہ نے اس کے لیے جائز رکھی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا والد فوت ہو گیا، یتیم بچے ہو گئے ہیں، اللہ دنیا میں یہ جو والد دیے ہوئے ہیں، یہ مائیں، یہ باپ، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھیں،
اگر وہ فوت ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، مال دولت بہت بڑا ہے، والد ان کا ہر سال زکوٰۃ دیتا تھا، اب چونکہ وارث جو ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کے اوپر یاد رکھیں جب تک بالغ نہ ہو جائیں، بے شک وہ بچہ 1 دن کا ہے اور اس نے 16 سال کی عمر میں جا کے اگر بالغ ہونا ہے تو 16 سال تک بچے کے مال میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ نابالغ جو انسان ہے اس کے اوپر شریعت کے جو بڑے بڑے خاص کر کے جو یہ ارکان اسلام ہیں، یہ ارکان اسلام میں سے اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا، اگر یہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور بات کہی ہے کہ 10 سال کا ہو جائے اسے مار کے پڑھاؤ، عادی بناؤ اسے، لیکن اگر وہ اس عمر میں کوئی غلطی کر لیتا ہے، چھوٹی عمر میں اس کے اوپر جہاد فرض نہیں، چھوٹی عمر میں اس کے اوپر حج فرض نہیں، وغیرہ وغیرہ، اور ایسے ہی زکوٰۃ بھی چھوٹی عمر میں اگر بچہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر شریعت یہ کہتی ہے، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب میرے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں، 20 تولے ہے، 7.5 تولے سونا نہیں، 6 تولے ہے، اور میرے پاس کوئی پیسے بھی تقریباً کو 30-40 ہزار ہے، تو کئی ان پڑھ قسم کے مولوی کہہ دیتے ہیں اچھا سارے کو جمع کر لو۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، فرمایا لا یجمع بین متفرقن، الگ الگ جو مال ہے نا، سونے کو چاندی کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، پیسوں کے جمع نہیں کرنا۔ اگر وہ 7.5 تولے ہے سونا تو دو، اگر 7.5 تولے سے کم ہے، ذرا بھی ایک ماشا بھی کم ہے، زکوٰۃ اللہ معاف کرتا ہے، مولوی صاحب کو کیا تکلیف ہے اس بات سے۔ 52.5 تولے چاندی ہے تو دو، اگر اس کے پاس 52.5 تولے سے ذرا بھی کم ہے تو اللہ نے فرض نہیں کی ہے۔ باقی مال دولت جو ہے یہ اگر اس کے پاس جو پیسے ہیں اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر یہ ہو گئے ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ پھر شریعت یہ کہتی ہے ایک آدمی کو زندگی میں پہلی دفعہ تھوڑے تھوڑے پیسے اس نے جمع کرتا رہا کاروبار، پہلی دفعہ اس کا نصاب بنا ہے، پہلی دفعہ۔ یہ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ پہلی دفعہ انسان تھوڑے تھوڑے ٹگے سے شروع کر کے ایک دفعہ پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس پیسے ہو گئے پہلی دفعہ۔ تو جس دن پہلی دفعہ ہوئے ہیں اس دن سے اسی وقت زکوٰۃ نہیں ہوگی، یاد رکھے زکوٰۃ اسی وقت نہیں ہوگی، 1 سال بعد یہ دیکھے گا کہ اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں 52.5 تولے چاندی کے برابر تو پھر یعنی سال بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک عورت اس کا حق مہر فرض کرے 10 تولے حق مہر ہے، یا ایک بندہ جو ہے وہ غریب آدمی ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، 2-4 لاکھ روپیہ اس کو مل گیا ہے، یا وراثت میں سے اس کو ایسی چیز مل گئی ہے، یکدم جو پیسے ملتے ہیں ان کے وقت اسی وقت یہ نہیں ہوتی ہے زکوٰۃ۔ 1 سال گزرنے کے بعد جو ہے، سال گزرے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے اتنے ہیں تو پھر وہ زکوٰۃ دے گا۔ اور یہ یاد رکھیں یہ صرف پہلی دفعہ ہوگا، اس کے بعد فرض کریں، یہ بات سمجھ لیں ذرا، ایک بندے کے پاس پہلی دفعہ یہ 1 محرم کو فرض کریں اس کے پاس اتنے پیسے آئے، اس کو وراثت ملی یا بیوی کو حق مہر اتنا مل گیا، اب 1 سال یہاں سے شروع کرے گا، اس سال کے اندر جتنے بھی پیسے کم ہوں گے زیادہ ہو جائیں گے، 1 لاکھ کا 20 لاکھ ہو جائے، کروڑ ہو جائے، ارب ہو جائے، 1 سال کے بعد دیکھا جائے گا جو کچھ ہے اس سارے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، سارے کے اوپر، الگ الگ نہیں ہوگی کہ چلو جی نئے پیسے آئے ہیں ان کے اوپر الگ زکوٰۃ ہے، ان کے اوپر الگ زکوٰۃ ہے، یہ اس قسم کی کوئی چیز وہ نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے زکوٰۃ جو ہے جس علاقے سے آئی ہے سب سے پہلے اس کو چاہیے جس علاقے میں انسان رہتا ہے اس علاقے کے جو لوگ ہیں، دوسرے علاقے کے لوگ اپنے علاقے میں اپنے علاقے میں زکوٰۃ جو ہے وہ تقسیم کریں، اور اگر بڑھ جائے تو پھر وہ دوسرے علاقے میں بیچ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ظلم ایسا ہوتا ہے، ایک بندے کی 2-4 لاکھ زکوٰۃ 20 لاکھ نکلتی ہے، وہ چپ کر کے کہتا ہے لے میں تو ٹیڈی بھی محلے میں تقسیم نہیں کرنا، وہ ویاڑی میں میری پھوپھی رہتی ہے، وہ کراچی میں میرا ابا رہتا ہے، فتایا کا پتر رہتا ہے، وہ کشمیر کے اندر فلاں جاتا ہے اس وہاں، یہ شریعت میں یہ جائز نہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
तूख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम फ़तुरद्दु वतुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम। उस इलाके के लोगों को देखो पहले, सबसे पहले कि ये अमीर आदमी है, अपने इलाके इर्द गिर्द हमसाए जो हैं सबसे पहले ज़कात इनको दे, और उनके बाद जो है इनको भी दे, और अगर ज़्यादा हो तो फिर दूर भी किसी अपने रिश्तेदार को दे सकता है। रिश्तेदार को देने का सवाब जो है ये आम लोगों की निस्बत ये 2 गुना होगा। दूसरी बात ये है, ज़कात सिर्फ मुसलमान के लिए होती है। ये कई दफ़ा होता है ना, मैं जी ज़कात के पैसे ईसाइयों की एक तंजीम है वहाँ देता हूँ, बाहर के मुल्क में रहता हूँ, मैं कनाडा में, अमेरिका में, जापान में, टोक्यो में, फ़लाँ जगह, वो एक तंजीम है, बड़ी लोगों के काम करती है, गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, फ़लाने, बुढ़े लोगों के लिए। अल्लाह की कसम ज़कात जो है ये गैर मुस्लिम के लिए जायज़ नहीं है। ज़कात सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए है, गैरों के लिए ये जायज़ नहीं है। आप वैसे को सदका उनको दें, आप कुत्ते को पानी भी पिलाएं, अल्लाह उसका भी सवाब देगा। आप गैर को दें, आप उसको दें, उस माड़े बंदे को, कमज़ोर को, फलाने को दें। लेकिन ये जो तरीक़ेकार है कि गैरों को देना, एक पाई भी जो है ये गैरों को देना हराम है, नाजायज़ है अल्लाह की शरीयत में। और ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को ये यमन में भेजा, कहा मुआज़ तुम वहाँ जाने लगे हो, चलो जाके सबसे पहले वो लोग मुसलमान नहीं, सबसे पहले उनको कलिमा की दावत दो। अगर कलिमा वो पढ़ लें तो फिर उनको कहना अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। यहाँ बात समझने वाली है। अगर वो नमाज पढ़ लें, अगर नमाज फ़इज़ा सल्लू, नमाज पढ़ें अगर, तो फिर वो जो नमाजी हों उन नमाजियों को कहना इन्नल्लाह अफ़्तरज़ अलैहिम सदक़तन फ़ी अमवालिहिम तूख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम। नमाजियों, तुम में से जिस आदमी का माल निसाब को पहुँचता है उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसके माल में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। वो अल्लाह के सामने झुके, सबसे पहले अल्लाह के सामने झुकना सीखे। वो एक बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता, जी मैं बड़ा मैं, जी मैं बड़ी ज़कात, अल्लाह की कसम उसके ऊपर ज़कात है ही नहीं। अपना पैसे ज़ाया ना करे। वो सबसे पहले मुसलमान बने, नमाजी बने, पहले अल्लाह के आगे से झुकना सीखे ना। सबसे पहले अल्लाह के आगे झुके, उसके ऊपर माल, उसके ज़कात उसके ऊपर आएगी। और ज़कात सिर्फ और सिर्फ उसको दी जाएगी जो 5 वक्त का नमाजी है। जो 4 वक्त का नमाजी भी है उसके ऊपर ज़कात नहीं लगती, याद रखें। हम एवं चुप करके जी इन्हें लाख रुपया फलाने को दे दो, इन्हें उसको दो, फलां तंजीम को दे दो, फलां उसको दे दो, फलां एक NGO है उसको दे दो। कायनात के रब की कसम, जो मुसलमान, जो नमाजी नहीं, ज़कात का एक पैसा भी देना हराम है उसको, हराम है उसको। एक आदमी अल्लाह के सामने नहीं झुकता, तुम उसको माल दौलत देते हो, उसको वैसे सदका, ठीक है कुत्ते को भी पानी पिलाओ अल्लाह उसका सवाब देगा। आप वैसे सदका खैरात वैसे आम उसको दे सकते हो, ज़कात में से नहीं दे सकते। अल्लाह की कसम, ये दुनिया में जो मसाजिद हैं इनकी बर्बादी की वजह से ये है कि क्या वजह है? कोई चंद नमाजी, 10 नमाजी, 8 नमाजी, 15 नमाजी, सारे ये गरीब के जी गरीब आदमी वो काम लगे और उनका काम नहीं चलता, नमाज पढ़े अल्लाह उनको ज़कात देगा। मस्जिदें बेआबाद होगी इस वजह से। उनको पता है घर बैठे हुए हमारी एक तंजीम में बुढ़ियाँ दी उसे पैसे पहुँच जाते हैं, फलां जगह पहुँच जाते हैं, फलां जगह पहुँच। सबसे पहले नमाज पढ़े तो ज़कात ले सकता है, वरना ज़कात का एक पैसा देना हराम होगा। और अगर कोई देता है तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने उससे हिसाब लेना है। ये अल्लाह के रसूल कहते हैं, मैं नहीं कहता। हम तो जिसको जी दियो जी दियो जी दियो जी मस्जिद जी गली बनाने वास्ते, पुल बनाने वास्ते, फलाना करने वास्ते, यतीमों मस्कीनों को आप दें, सदका खैरात दें। लेकिन अगर यतीम और मस्कीन नमाजी नहीं है तो उनको ज़कात नहीं दे सकता। ये बात समझ लें। एक आदमी अल्लाह के सामने झुकता नहीं, ये अल्लाह के नाम का खाता क्यों है, लेता क्यों है वो? और ज़कात के लिए ये बात याद रखें कि ज़कात आप अगर किसी को दें, सीधी सी बात है, पहली बात यह है कि आप वो जो 8 किस्म के बंदे हैं उनमें से किसी एक मुसलमान को भी दे सकते हैं। वो बेचारा फंस गया, मकरूज़ है, परेशान हाल है। शरीयत ये नहीं चाहती कि मुसलमानों को लाइन में लगा के 2-2 रुपये 2-2 रुपये करके उनको जो है जी ज़कात तकसीम हो रही है। ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये खतरियों हिंदुओं के काम है
کہ وہ جب دان کرتے تھے سال کے بعد ہمارے بڑے تائے چاچا نے بتایا تھے وہ لین لگواتے تھے اور لین میں پھر وہ دان کرتے تھے 2-2 روپے 3-3 روپے 4-4 روپے. یہ ہندوؤں کی عادت ہے, یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے. مسلمان جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو ختم کرو. ایک آدمی مقروض ہے, پوچھو کتنے پیسے نے, نے سارے بھی اگر اس کو دیتے ہیں تو ختم ہوتے ہیں, تو بیچارے کو اے اس کو گداگری سے بچاؤ, اس کی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ کرو, اس کے بچوں کو چوری ڈاکے سے محفوظ کرو, اور اس کو اللہ کے گھر میں آنے دو. اور پھر زکوٰۃ دینے والا جو ہے کسی آدمی کے اوپر, سن لیں, وہ شرط نہیں لگا سکتا. اکثر آدمی پتہ کیا لاتے, جی میں نے انہوں زکوٰۃ دیتی ہے تو ویکو دیسی پیو کرو دے پروٹھے کھاندے نے, تو چھوٹا گوشت کھاندے نے, تو زکوٰۃ لیندے ساڈے کولوں. اور ظالمہ تیرا مال ہے, یہ زکوٰۃ ان کا حق ہے, تم نے ان کا حق دے کے ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا, یہ ان کا حق تھا. اللہ یہ کہتا ہوا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, یہ ان کا حق ہے, اپنے مال آپ نے ان کو دیا, ٹھیک ہے ان کو لگتا ہے نمازی ہیں وہ مسکین ہے, آپ نے دیا, اس کی مرضی ہے, اور ساری زندگی دال ہی کھائے تم راضی ہو. جی ویکھو جی میرے کو زکوٰۃ لے کے گیا جی تے 1500 دا سوٹ سوایا سو, اور ظالمہ یہ اس کے پیسے ہیں تیرے پیسے نہیں. آپ کو شرط نہیں رکھ سکتے کہ تم نے پیسے زکوٰۃ لی ہے تو مجھ سے یاد رکھنا اے چیز نہیں کھانی, اے نہیں پانی. اس کی مرضی ہے جس طریقے سے وہ حلال طریقے سے. اور زکوٰۃ دینے والا یہ بھی نہیں کر سکتا جی میں نے اپنے مال نا ساری دکان دا مال دا حساب لایا ہے, اور پرانے سوٹ پرانیاں چیزاں سارے کڈ کے زکوٰۃ دے رہے ہیں. یہ زکوٰۃ نہیں ہے, یہ غلط ہے, غلط ہے. آپ نے اس کو جس کو دینے ہیں اس کو آپ نے پیسے دینے ہیں, اس کی مرضی ہے, وہ سوٹ لے, وہ کپڑا لے, وہ کھانا لے, وہ پینا لے, وہ جوتی لے, وہ جو. آپ نہیں کہہ سکتے لو جی میں نا 200 سوٹ کڈے ہے مل دے وچوں اے زکوٰۃ کیونکہ وکدا نہیں سی پیا یا وکدا سی پیا. آپ نے پیسے دینے ہیں اور اس کی مرضی ہے, وہ جو چاہے خریدے, وہ جو چاہے نہ خریدے. پھر یہ ہے آخری بات سمجھ لیں, زکوٰۃ کسی کو اگر دینا ہے تو اس کو ذلیل نہیں کرنا, بتانا ضروری نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک شریف آدمی, کئی دفعہ ایک بندے ہوتے ہیں حرام کھا لیتے ہیں, زکوٰۃ نہیں لیتے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا حق اللہ نے دیا ہوا ہے. اس کو کہیں او پرا, اور مجھے پتہ ہے تو نمازی آدمی ہے, بھلا شریف آدمی ہے, اللہ پھڑ پیسے کام کر, اور جا یار تیاں نو کپڑے پوا, جو مرضی پر کھا پی عیش کر, اللہ پھڑ یار تو جا. یہ اس کو ذلیل کرنا, اے زکوٰۃ ہی سوچ لیں پہلا, مسلمان کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا. اور یہ تو زکوٰۃ تو دینی اس لیے ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہونے سے بچے, اور تم ان کو مزید ذلیل و رسوا کر رہے ہو. اور یہ بات یاد رکھیں, زکوٰۃ دینے والا جو ہے, کوئی آدمی بھی جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس نے آپ نے پھر اس سے کوئی کام نہیں لینا, کسی قسم کا بھی اس کا عوض. مسئلہ کیا ہوتا ہے, گھر میں نوکرانیاں کام کرتی ہیں, آپ کہتے ہیں کتنے پیسے دیں دو نوکرانی نو, اے جی 6000, وہی اتنے تھوڑے, اے آفت صاحب زکوٰۃ بھی تے دینے ہیں نا انہاں نو. لو, اور قاری صاحب کو کتنے پیسے, جی قاری صاحب کو 9000 روپے تنخواہ, اور 9000 میں گزارا ہوتا ہے قاریوں کو بیچاروں کا, ان کے بچے نہیں, انہوں نے کپڑے نہیں پہننے, انہوں نے کھانا پینا نہیں. اے آفت صاحب زکوٰۃ بھی تے دینے ہیں نا سال بعد انہاں نو. اور ظالموں زکوٰۃ جو ہے یہ ان کا حق ہے, اور ان کا حق جو ہے یہ خوشی سے ادا کرو, ان سے کوئی مزدوری نہ لو, باقی کے کاموں کی مزدوری دو, ورنہ قیامت کے دن یہ بات یاد رکھیں, یہ بات یاد رکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں جس آدمی نے کسی آدمی کی مزدوری رکھی, اللہ کی عدالت میں جو استغاثہ کرے گا, جو جا کے فریاد کرے گا, وہ اس آدمی کی طرف سے وہ نہیں ہوگا, محمد رسول اللہ کھڑا ہوگا اس کی طرف سے کہ اس نے اس آدمی کا جو ہے نا اس کے پیسے رکھے تھے. اس نے. لوگوں زکوٰۃ کو خوشی سے ادا کرو اور شکر کرو, اللہ نے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے, اللہ زکوٰۃ خوشی کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.